حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار کہا جاتا ہے، آپ کی ولادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ شریف میں ہوئی۔ آپ کا لقب جو ہے وہ سبت رسول اللہ اور ریحانۃ الرسول ہے، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ جس طرح کہ آپ کے بھائی جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اسی طرح امام حسین کے بارے میں بھی احادیث شریف میں وارد ہے، حضور نے ان کو بھی جنتی جوانوں کا سردار فرمایا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام جناب امام حسین سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نے فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ فرمایا جس نے ان دونوں یعنی حسنین کریمین سے، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ تو یہ حضور کا فرمان اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، فرمایا حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ اور حضور علیہ السلام امام حسن اور امام حسین سے خوشبو سونگا کرتے تھے اور ان کو پھر سینے سے لگایا کرتے تھے۔ تو یہ ہیں حضور کے نواسے، اور ان کو ہی یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے کاندھوں مبارک پہ چڑھ کے سواریاں کی ہیں، اور مدینہ شریف کی گلیوں میں حضور اپنے کاندھوں پہ حسنین کریمین کو بٹھا کے گھمایا کرتے تھے۔ تو ایک شخص آگے سے ملا تو وہ کہنے لگا کہ دیکھیں کتنی پیاری سواری ملی ہے جناب حسنین کریمین کو کہ حضور علیہ السلام کے کاندھوں پہ سوار ہیں۔ تو حضور نے فرمایا سواری کو دیکھتا ہے، سوار کو کیوں نہیں دیکھا، یہ بھی دیکھ سوار کتنا پیارا ہے۔ تو جس طرح حضور نے فرمایا سواری پیاری ہے، اسی طرح سوار بھی اتنا پیارا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، فرمایا حسن اور حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جنت میں پھر وہی جا سکتا ہے جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات میں کسی ضرورت کے تحت حضور علیہ السلام کے گھر تشریف لے گیا، تو جب میری ضرورت ختم ہوئی تو فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک میں کسی چیز کو چھپایا ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس چادر مبارک میں کیا چیز ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے اپنی چادر کو آگے سے ہٹایا تو آپ فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ران پر حسن بیٹھے ہیں اور دوسری ران پر حسین بیٹھے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میں اپنے رب سے مخاطب ہو کر کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور اگلے الفاظ ہیں حدیث شریف کے، یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ تو یہ وہ شہزادے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ۔ سب سے پہلی خصلت اپنے نبی سے محبت، یعنی حضور علیہ السلام سے جو عشق اور پیار اور محبت ہے وہ اولادوں کے اندر راسخ کریں۔ دوسری چیز میری اہل بیت کے ساتھ محبت، اور فرمایا تیسری چیز قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ محبت، کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کو حفظ کرنا۔ قیامت والے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے جس نے قرآن حفظ کیا ہوگا، اور ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے یعنی انبیاء کرام اور اس کے اصفیاء عظام جو ہیں ان کے ساتھ یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہوگا۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پل صراط پر سب سے زیادہ ثابت قدم وہ ہوگا
جو میرے صحابہ اور میری اہل بیت کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا۔ صحابہ کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے اور اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے۔ اسی طرح حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن میں 4 لوگوں کا شفیع ہوں گا۔ کون سے 4 لوگ ہیں؟ فرمایا پہلے جو میری اولاد کی تکریم و تعظیم کرنے والا ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا، یعنی حضور کی اہل بیت کی عزت اور تعظیم کرنے والا ہوگا، فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ دوسرا شخص حضور نے فرمایا جو میری جو آل ہے ان کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوگا، حضور نے فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تیسرا شخص فرمایا ان کے کاموں اور معاملات میں جو شخص کوشش کرنے والا ہوگا، یعنی جب وہ اس کی طرف محتاج ہوں یا کسی معاملے میں پریشان ہوں تو جو ان کی مدد کرے گا، حضور نے فرمایا میں ایسے شخص کی شفاعت کروں گا۔ چوتھا وہ شخص ہے حضور نے فرمایا ان کے ساتھ اپنے دل سے بھی محبت کرنے والا ہو اور اپنی زبان سے بھی محبت کرنے والا ہو، یعنی دونوں طرح میری اہل بیت سے محبت کرے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو وہ محبت کے نعرے لگائے لیکن دل میں میری آل کا بغض رکھتا ہو، فرمایا ایسے شخص کی محبت قبول نہیں۔ وہ شخص جو میری اہل بیت کے ساتھ دل سے بھی محبت رکھتا ہو اور زبان سے بھی محبت رکھتا ہو۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا پہلی چیز قرآن ہے اور دوسری چیز میری اہل بیت ہے۔ اور میں قرآن جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، تو حضور نے فرمایا اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ فرمایا دوسرے میرے اہل بیت ہیں اور یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے، فرمایا یہ دونوں اکٹھے قیامت والے دن حوض کوثر پر میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو حضور نے فرمایا ان دونوں چیزوں سے محبت رکھنا میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری میرے اہل بیت اطہار ہے، یعنی قرآن سے بھی محبت کرنا اور حضور کی اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرنا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جان لو بے شک میرے اہل بیت کی مثال تم میں سفینہ نوح کی مانند ہے، فرمایا جو اس پر سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ جس طرح کہ کشتی نوح، حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تھے تو اللہ نے یہ اعلان فرمایا تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوگا وہ بچ جائے گا اور جو کشتی سے پیچھے رہ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہے، جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا اور جو پیچھے رہے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے حضور کی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنا، جو بھی حضور کی آل کے ساتھ محبت کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو حضور کی آل کے ساتھ دشمنی رکھے گا فرمایا وہ غرق ہو جائے گا۔ اور اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل بیت اطہار کی شان میں کیا خوب فرماتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور اعلی حضرت نے عقیدہ جو اہل سنت کا ہے وہ اگلے شعر میں عرض کیا ہے، کیا خوب فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت ان کا بیڑا اس طرح پار ہے کہ وہ دونوں یعنی اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ آپ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے یعنی حضور کے صحابہ ستارے ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، اور جو کشتی ہے وہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار ہے، یعنی جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا۔